الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ اکبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں اس سے زیادہ خوشی کا اظہار کس طرح کروں آپ کے سامنے کہ بحمد اللہ تعالی ہمارے بزرگوں نے ایک ایک لفظ سننا بھائی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے آسٹریلیا مسجد کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ کا مرکز بنایا۔ اس وقت رائے ونڈ بھی نہیں تھا، بلال پارک تو بہت بعد میں بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا مرکز بنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ کام آگے بڑھتا رہا، کسی نہ کسی طرح سے یہ کام آگے بڑھتا رہا۔ وہ وقت تو نہیں مل سکتا، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں۔ وہ زمانہ تھا، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، میرے بچوں کو کیا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت بھائی عبدالوہاب صاحب، مجھے بھی نہیں یاد، کہ میرے بھی لاہور آنے سے پہلے کی بات ہے کہ بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سارے لوگ جو ہیں جو اسی مسجد سے تشکیلیں کرتے تھے، اسی مسجد سے کام شروع ہوا لاہور میں۔ جو پہلا کام شروع ہوا وہ تو ہوا دلی سے، مسجد نظام الدین سے، لیکن لاہور میں جو کام شروع ہوا وہ الحمدللہ آسٹریلیا مسجد سے شروع ہوا، اور ہم اس پر خوش ہیں کہ ہمارے ساتھی یہ بھی بعد میں پیدا ہوئے۔ کون ساتھی پیدا بعد میں ہوئے؟ میں تو بہت بعد میں آیا، لیکن ہمارا اسد ہے کہ ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور لوگ، انہوں نے بزرگوں کے ساتھ آ کے یہاں ڈیرا لگا دیا، اور پھر یہاں الحمدللہ کام جو ہے وہ چلنے لگا۔ اور صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس مسجد کے پیچھے، اس مسجد کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور یہ ساری راتیں اس کو وہاں گزارتے تھے اور سوتے یہ آسٹریلیا مسجد میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بڑھایا، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں دعوت کا کام جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ بڑی لوگوں کے کوششیں کی، بڑی لوگوں نے کوششیں کی، بڑی غیر مسلموں نے، مسلمانوں نے کوششیں کی کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ بہت تھوڑا سا وقت ہے، 10-15 منٹ آپ سے بات کروں گا۔ وہ بات کیا کروں گا؟ آج میں نے جس بات کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے صحابہ سے یہ کہا کہ میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ میری باتیں سن لے، سمجھ لے، پھر کیا کرے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، پھر اس پر عمل بھی کرے، او يُعَلِّمُ مَن يَعْلَمُ بِهِنَّ، اور یا اس کو سکھائے جو ان باتوں پر عمل کرے، یا اس کو سکھائے جس پر جو ان باتوں پر عمل کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقُلْتُ أَنَا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں آپ کے یا رسول اللہ آپ کے ارشادات خود سنوں گا، سمجھوں گا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ کرام کی جماعت یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی جس کی تفصیل میں اب میں نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ وہ قطع بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج جو کچھ خیر ہے دنیا میں، جو کچھ بھلائی ہے دنیا میں، جو کچھ خیر ہے دنیا میں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور صحابہ کی جماعت کی برکت سے۔ آج جہاں روشنی نظر آئے گی آپ کو، جہاں آپ کو روشنی نظر آئے گی، وہ کس کی برکت ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جس کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گئے۔ میرے دوستو، آج ساری کوششیں صرف کر دیں اس پر کہ ہم بھی صحابہ کے واقعات پڑھیں، صحابہ کے بات سنیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا پیغام یہ ہے، یہ رائے بینڈ کا پیغام ہے، یہ رائے بینڈ کا پیغام نہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو چلایا۔ آج اسی کی برکت ہے۔ اس ادبار کے زمانے میں، اس ادبار کے زمانے میں، اس تباہی کے زمانے میں، جب ہر طرف کفر پھیلا ہوا ہے اور کفر سارا اکٹھا ہو کر جہاں دین کی بات ہوتی ہے، جہاں دین کی ذرا بھی ان کو خوشبو آتی ہے کہ ادھر دین جو ہے وہ پھیلنے لگا ہے، یہاں اللہ کی بات سننے والے اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، اور اکٹھی روز بروز زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ قیامت کے آثار ہیں، اور قیامت کے آثار یہ ہیں کہ جوں کوششیں ہوتی جائیں گی، وہ اپنی کوششیں زیادہ کرتے جائیں گے، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مختصر الفاظ میں 10-15 منٹ میرے باقی ہیں، لیکن 10-15 منٹوں میں سنا دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا، آپ جو باتیں فرمائیں گے تو میں اس پر عمل بھی کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بیدی، میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فعد خمسن، 5 انگلیاں آگے کر کے 5 باتیں گنی، 5 باتیں گنی۔ آج وہ 5 باتیں ہی آپ کو سناؤں۔ یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ تبلیغ کا خلاصہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 باتیں بتائیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک بات ہی سن لو
چاہیے تو یہ کہ میرے پاس سارا وقت ہوتا میں یہ پہلی ایک بات ہی سناتا، لیکن بہرحال 5 باتیں ہی مختصر انداز میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اتق المحارم اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ فرمایا جو چیزیں خدا تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جو چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں، خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ تباہی کا باعث ہیں، وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتق المحارم، سب کو کہہ رہا ہوں بھائی، سن لو، بوڑھے بھی سن لو، جوان بھی سن لو، بچے بھی سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرو، اتق المحارم، جو حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ حرام چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، اور بددیانتی حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ساری چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا ان سے بچتے رہو، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ اتق المحارم، فرمایا حرام چیزوں سے بچو۔ حرام چیزیں کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، بے ایمانی کرنا، جھوٹ بولنا، ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتے رہنا۔ فرمایا یہ کام نہ کرو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک رجسٹر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک رجسٹر ہے، اس میں نیکوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، بدکاروں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ تمہارا سب سے اوپر نام لکھا جائے گا، تم اعبد الناس بن جاؤ گے، سب لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، چاہے بہت نفل پڑھو نہ پڑھو، چاہے تم بڑی قربانیاں کرو نہ کرو، بہت زیادہ نیکی کے کام نہ کر سکو، بس اتنا کام کر لو۔ کیا کام کر لو؟ اتق المحارم، خدا نے جس شے کو حرام کیا ہے خدا کے لیے اس کے قریب نہ جاؤ، خدا کے لیے اس کے قریب نہ جاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں، آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کون چیزیں خدا نے حرام کی ہیں، کون چیزیں حلال ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر لیں کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے، اتق المحارم، فرمایا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تو کیا بن جاؤ گے؟ اعبد الناس۔ خواہ بڑے وظیفے کرو یا نہ کرو، بڑے 100 بار قرآن مجید روز پڑھو، لیکن یہ یاد رکھو جو چیزیں حرام اللہ نے کر دی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور حرام چیزیں یہ بھی حرام ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، یہ کام، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اگر یہ چند چیزیں کر لو، اور سب کو پتہ ہے وہ حرام کیا ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، نماز نہ پڑھنا حرام ہے، جو حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو خدا تعالیٰ کے رجسٹر میں تم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، سب سے بڑی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ بچا لو اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو خدا تعالیٰ نے حرام کرا دے دی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب وقت تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں ساری بات کر لینی ہے۔ دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بات بتائی، اللہ اکبر۔ اور سن لو، کان کھول کے سن لو، میں بھی اپنے کان کھول لوں، آپ بھی اپنے کان کھول لیں۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کون سی سنائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ لَتُكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ فرمایا جو رزق تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے اس پر قناعت کر لے، اس پر قناعت کر لے، سمجھ لے میری قسمت میں اتنا ہی رزق ہے، اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ اللہ محنت کرو، مزدوری کرو،
کوشش کرو رزق حلال کمانے کی، اور فرمایا جب جو مل جائے پھر اس پر خدا سے راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ اس چکر میں نہ پڑو کہ میں اتنے پیسے کما لوں، میں یہ کما لوں، وہ کما لوں، چوری کے کما لوں، جھوٹ بول کر کما لوں، خیانت سے بچا لوں۔ فرمایا یہ کام نہ کرو۔ یہ دوسری بات ہے، آپ نے خود یاد رکھنی ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ نے ساری باتیں 5 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات بتا دی، دوسری بات کیا ہے؟ ورزق بما قسم اللہ اب تکن اغنى الناس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت الارض، بہت مال ہونے سے بندہ غنی نہیں ہو جاتا، اس کے پاس بڑا مال ہے، یہ بڑا غنی ہے، بڑا مالدار ہے۔ فرمایا لیس الغنی عن کثرت الارض ولا الغنی غنی نفس، اور پھر اصل مالداری جو ہے دل کی مالداری ہے، دل مالدار ہونا چاہیے، دل مالدار ہونا چاہیے۔ تھوڑے پر بھی کفایت ہو جائے گی، کہو اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے۔ حضور قرآن مجید نے کہا، قرآن مجید میں کیا کہا کہ قرآن مجید نے یہ کہا، قرآن مجید نے یہ کہا میں یشکر الناس، فرمایا حضور سے آپ فرمایا کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تمہیں خدا زیادہ دے گا، اگر شکر کرو گے تو خدا تمہیں زیادہ دے گا۔ دل میں کہو کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، میں اس قابل تو نہیں تھا، جتنے پیسے تو نے مجھے دے دیے، جتنی نعمتیں دے دی، کتنے مکان دے دیے، جو کچھ بھی دیا، چھوٹا بھی ہے موٹا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو اس پر صبر کرو اور اللہ پاک پر راضی رہو۔ جب اللہ کے پاس ساتھ راضی رہو گے اللہ اور دے گا، اور دے گا، اور دے گا۔ اور اگر اللہ سے ناراض ہو گئے تو اللہ ٹھڈے مار کر تمہیں باہر نکال دے گا، بڑے سے بڑے کو باہر نکال دے گا، قارون جیسے کو باہر نکال دیا۔ ہم کیا ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، امریکہ والوں کو ذلیل کر کے نکال دیا، طالبان کے مقابلے میں وہ روتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورزق بما قسم اللہ لتکن اغنى الناس، فرمایا تم بہت بڑے غنی بن جاؤ گے، بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ کس طرح؟ جو اللہ نے حلال کا مال دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ سے راضی ہو جاؤ کہ اللہ تو نے مجھے بہت دیا ہے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں، تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ اللہ اکبر۔ تیسری بات حضور نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا خیال کر رکھو، تم مومن بن جاؤ گے۔ مومن بننے کے لیے کیا بات ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم حلوے کھا رہے ہو اور مرغے کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ اگر فرمایا کہ احسن الی جارک تکن مومنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم مومن بن جاؤ گے، تم مومن بن جاؤ گے۔ مومن بننے کے لیے کیا نسخہ بتایا؟ کیا نسخہ بتایا؟ کیا نسخہ بتایا؟ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، احسن الی جارک تکن مومنا۔ اور چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ حضور نے فرمایا حب للناس ما تحب لنفسک اللہ تکن مسلما، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ بڑی تفصیل کی ضرورت ہے، 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی بات تو میں بھی معمولی آدمی کر سکتا ہوں، لیکن وقت تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں سارا نسخہ بتا دیتا ہوں جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ چوتھی بات کیا بتائی؟ احب للناس ما تحب لنفسک، تو اپنے لیے بھی جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی بات پسند کر، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کر۔
خود تو کہتا ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل، میرے پاس یہ پجیرو ہونی چاہیے، میرے پاس پجیرو ہونی چاہیے، اور دوسرے کو موٹر سائیکل دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتا کہ اس کے پاس موٹر سائیکل بھی کیوں ہے، یہ بھی اس سے چھین لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات کیا فرمائی؟ احب للناس ما تحب لنفسک، فرمایا کیا کر؟ تحب، فرمایا تم محبت کرو لوگوں کے ساتھ، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ جب تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، تم دوسروں کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ جب تمہاری زبان اتنی گندی ہو گئی ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے مال کے غرور میں اور اپنی چودراہٹ کے غرور میں تم غریبوں کو ٹھڈے مارتے پھرتے ہو، تو تم کبھی بھی مسلمان نہیں بن سکتے، کبھی بھی مسلمان نہیں بن سکتے۔ احب للناس ما تحب لنفسک، تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرو۔ تم چاہتے ہو کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، تو دیکھو میرا پڑوسی جو ہے وہ چیتھڑے بھی پہن رہا ہے کہ نہیں پہن رہا، خدا کے لیے اس کو بھی دیکھو، اس کے بچوں کو دیکھو، چھوٹوں کو بیچو، وہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، وہ پیتے ہیں یا نہیں پیتے۔ یہ چوتھی بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی۔ چوتھی بات بہت اہم بات ہے دوستو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضور صلی، یہ کس کا پیغام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل پروگرام ہے، انٹرنیشنل پروگرام ہے۔ فرمایا جہاں بھی ہو، کینیڈا میں ہو، پاکستان میں ہو، اس کی فکر کرو کہ تم دوسروں کے لیے جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی چاہو۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ ایک آدم علیہ السلام کا بیٹا بھوکا مرتا رہے اور تم ایسے کرتے رہو، آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمان نے اللہ کا پیغام اور اللہ کے رسول کا پیغام چھوڑ دیا۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، بس مختصر وقت رہ گیا۔ اس مختصر بات میں میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ امریکہ میں، کینیڈا میں، یہ جو بڑی بڑی بڑے بڑے ملک ہیں اور بڑے بڑے کھاتے پیتے ملک ہیں، وہ اپنے شہریوں کا کیسا انتظام کرتے ہیں، وہ اپنے شہریوں کا کیسے انتظام کرتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا انتظام کرتے ہیں اپنے شہریوں کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہی کام ہے، ہمارے ہاں کیا کام ہے؟ ہمارے ہاں کام ہے میری جیب میں آ جانا چاہیے، دفع ہو جائے، یہ بھوکا مرتا ہے تو مر جائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اگر ہم، خدا کی قسم، اگر ہم اس بات کو پہچان لیں تو پھر ہمارے ملک میں پیسہ بہت ہے، بہت پیسہ ہے، اتنے پیسے ہیں لوگوں کے پاس کہ میں کہتا ہوں امریکنوں کے پاس جب پیسے جتنے ہیں اس سے زیادہ شاید بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، لیکن وہ اس پیسے کو وہ اللہ کے لیے اور انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم فرمایا مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم مسلم بننا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ احب للناس ما تحب لنفسک، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنی ذات کے ساتھ سلوک کر رہے ہو۔ بتاؤ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے۔ ہوگا کوئی 100 میں سے 200 آدمیوں سے 400 آدمیوں 1000 آدمیوں میں سے وہ ایسا ہو کہ وہ تو ہم جو معاف کرنا، آپ کھاتے پیتے لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ
اپنے ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ان کو کھلایا کرو، جیسا تم پہنتے ہو ان کو پہنایا کرو، جیسا تم پہنتے ہو، کیونکہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں، وہ بھی خدا کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ لہذا ایسا نہ کرو کہ تمہیں تو کھا کھا کے بدہضمی ہوتی رہے اور وہ بیچارے بھوکے مرتے رہیں۔ فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا نام مسلمانوں میں لکھا جائے گا۔ اور آخری بات یہ فرمائی، آخری بات، پانچویں بات یہ فرمائی، اللہ کرے آپ نے ساری باتیں یاد کر لی ہوں۔ آخری بات حضور نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الزَّيْغ، بہت کھلکھلا کر ہنسا نہ کرو۔ ہنستا کے پر ہے، ہنسا اپنے مال پر ہنسا ہے، اتنی گاڑیاں ہیں میرے پاس، اتنے مکان ہیں میرے پاس، اور اتنا میں بے ایمانی کر کے مال کمایا ہے، اس پر نہ ہنسو۔ وَلَا تُكْسِرِ الزَّيْغ، فرمایا بہت زیادہ ہنسے نہ کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بعض اوقات فَإِنَّ كَثْرَةَ الزَّيْغِ تُمِيتُ بِالْقَلْبِ، فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ نہ کرو، دل مردہ نہ کرو، دل کو زندہ رکھو، دل کو زندہ رکھو۔ اب بھائی بات یہ ہے دل زندہ ہے تو سب کچھ زندہ ہے، اگر دل مردہ ہو گیا تو تم مردے کی طرح ہو، میت کی طرح ہو۔ اللہ کے لیے ہم وہ کام کریں جو اللہ نے پسند کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تو اپناؤ، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔